سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم. اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کے حوالے سے اور ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کے حوالے سے، ان کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور الفاظ کے مفہوم کو اور اس کی گہرائی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہم نے روزے کے موضوع پر آیات منتخب کی ہیں، تو ان کو سماعت فرمائیے اور ان کا مفہوم بھی ملاحظہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کی فرضیت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا. اب اس میں تین الفاظ ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، یا کا جو لفظ ہے اسے حرف ندا کہتے ہیں، جس کے معنی اردو میں اے کے ہوتے ہیں. اے کسی سے کوئی بات کہنی ہو، کسی سے مخاطب ہونا ہو تو ہم یا کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ مزید ایہا کا لفظ ہے. یہ ایہا جو ہے یہ کلمہ تاکید ہے. ایہا کے ذریعے سے بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے، تاکید مزید گہری ہو جاتی ہے. یا ایہا کا معنی ہوگا اے الذین. اس کے بعد دوسرا جو اہم لفظ ہے وہ ہے الذین. الذین اسم موصول جمع ہے، اس کا واحد ہے الذی. جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانا ہو تو پھر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. الذین کا معنی ہوگا جو. یا اس کے معنی ہوں گے وہ لوگ کہ جو. اور تیسرا لفظ ہے اس میں آمنو. آمنو کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا مادہ ہے امن.
اور یہ فعل کے وزن پر ہے اور فعلو کے وزن پر ہے. آمنو کا مطلب ہوگا جو ایمان لائے. اب یا ایھا الذین آمنو کے معنی اگر ہم تسلسل سے بیان کریں تو اس کا مطلب ہوگا اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یا عام طور پر ہم اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو، یا مختصراً اس کو کہتے ہیں اے مومنو. یا ایھا الذین آمنو کا مفہوم ہوگا اے مومنو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دیے گئے. یہ لفظ جو ہے یہ لفظ جو ہے فعلہ کے وزن پر ہے اور اسے فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول کو انگلش میں پیسو کہتے ہیں، پیسو ورب. اس کے معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی ہوتے ہیں لکھ دیے گئے، اور عام طور پر اس کا مفہوم ہوتا ہے فرض کر دیے گئے. اس کے بعد لفظ ہے علیکم. علیکم بھی اصل میں دو لفظوں سے مرکب ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ہے علی، دوسرا لفظ ہے کم. علی کا معنی ہوتا ہے پر، اسے حرف جر کہتے ہیں، اور حرف جر کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ متصل ضمیر متصل ہے، ضمیر حاضر جمع کم. کم کا معنی ہوتا ہے تم یا آپ. تو علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر، آپ پر. اس کے بعد لفظ ہے الصیام. سیام صوم کی جمع ہے. اور صوم کا معنی ہوتا ہے روکنا. اپنے آپ کو پابند کرنا. اور سیام اس میں جمع ہے، اس کا معنی ہے ایسا کام جس میں اپنے آپ کو روک دیا جائے، اپنے آپ کو روک لیا جائے. اور اس سے مراد ہیں روزے. اردو زبان میں ہم سیام کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے روزے. تو اب جب ہم اس آیت کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس کا مفہوم ہوگا اے مومنو تم سب پر روزے فرض کر دیے گئے. اس آیت میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت بیان کی ہے. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم.
کما کا جو لفظ ہے یہ لفظ بھی دو حرفوں سے مرکب ہے. اس میں پہلا جو حرف ہے کاف زبر کا، اس کے معنی ہوتے ہیں جس طرح. یہ بھی حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حرف استعمال ہوا ہے ما کا معنی ہوتا ہے جو. اور کما کو ہم اگر اردو میں بیان کریں تو اس کا معنی ہوگا جس طرح کے. جس طرح کے. اس کے بعد لفظ ہے کتبہ. کتبہ کو ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے. اس کے معنی ہے، لفظی معنی ہے لکھ دیے گئے تھے، جس طرح کے لکھ دیے گئے تھے. یا اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں جس طرح کے فرض کیے گئے تھے. علی الذین من قبلکم. علی الذین، الذین کو بھی ہم ابھی دیکھ چکے، اور علی کے بارے میں بھی میں بیان کر چکا. علی جو ہے حرف جر ہے، الذین اسم موصول جمع ہے. اس کا معنی ہے ان لوگوں پر. کما کتبہ علی الذین، ان لوگوں پر جس طرح کے فرض کیے گئے تھے. من قبلکم. من بھی حرف جر ہے. قبلکم، قبل کے معنی پہلے. اور کم یہ وہی ضمیر حاضر جمع، یا جسے ہم مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، جن سے بات کی جا رہی ہے. جس طرح سے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم، لعلکم تتقون. لعلکم کا جو لفظ ہے اس میں بھی دو الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے لعل اور دوسرا ہے کم. لعل کا معنی ہوتا ہے شاید، اور کم وہی ضمیر حاضر جمع. اس کے معنی ہوں گے شاید کہ تم. لعلکم، لعلکم تتقون. تتقون یہ فعل مضارع ہے، تفعلون کے وزن پر. اور اس کے معنی یہ ہیں شاید کہ تم ڈرنے لگ جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو. اب یہ لفظ جو ہے تتقون، تتقون کا معنی ہے شاید کہ تم اللہ سے خوف محسوس کرو. یہ اصل میں ہے تقوی. تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر، اس کا خوف ہر وقت موجود رہے.
اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ کے حوالے سے ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید، مجھے بتاؤ کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو بہت تنگ ہے؟ آپ اس راستے سے کس طرح گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، ایسا راستہ کہ جس کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو، تو آپ اس راستے سے کس طرح گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہی تو تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں جو وقت فراہم کیا گیا ہے، زندگی کے اس وقت میں دنیا میں چاروں طرف سے ہمیں شیطان کی ترغیبات اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ خاردار جھاڑیوں کی طرح سے شیطان ہمیں اس دنیا کی آلائشوں میں، اس دنیا کی گندگیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کے ڈر کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، یہی تقویٰ ہے۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ کی کیفیت اپنے دل میں قائم رکھنا، اور مسلسل 1 مہینے تک یہ کیفیت اگر مسلمانوں کے دلوں میں قائم رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مزید 11 مہینے بھی وہ تقویٰ کی کیفیت سے اور تقویٰ کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تقریباً 20 منٹ